Chacha Cricket is there, and he is the cheerleader. They gave him different names, but I gave him the name of our celebrity, our elder, our role model for us, and hardworking, who goes everywhere, every country, wherever Pakistan teams goes. So I invite Chacha Cricket to be at the stage, inshallah, as our guest for this session, inshallah. Our next guest is Brother Amjad Hussain for this session, and he will be, inshallah, he just went for the salah, inshallah. When we come back, we will invite him. But inshallah, we have Sheikh, our Imam, Siraj Wahaj, and I wanted to come here at this stage, but he's very humble, mashallah. And I know him when I was very young, and I moved to the United States in 1988. And since then, I know Imam Siraj. At that time, I was living in New York, and then I moved to Michigan, and now I'm living in Michigan. So I just came here for this event. So for Sheikh, we always have love. He struggled a lot for the community, for the youth, to develop them and for the positive, to bring them for the positive. And Imam Siraj will be our, inshallah, Imam will be speaker, inshallah, for tonight. So I will invite our guest, is a young man, Brother Zakaria Rahman. And so he's a representative for the Life for Relief and Development. This is one of the organizations who is doing relief work in different parts of the world, mainly in Middle East. And I know them very well for the last 15 years. And also we have our chairman for ICNA Relief USA, Brother Muhammad Arif. He's also among us here, inshallah. We have Dr. Abdul Hamid. He's the representative for Life and Relief, for Relief and Development. And I represent Helping Hand also, one of the leading Islamic relief organizations in the United States. I was a part of Helping Hand for the last 15 years. Then because my passion for Pakistan and for passion for education and for children, so I asked them to release me so I can focus on this work. So Jazakumullah khair for their team and the management. They allow me to do this work, and so I can be focused on only for this work for Pakistan and for education and for children. So this is my passion, inshallah. So without any delay, I will invite Brother Zakaria to the recitation of Holy Quran, inshallah. Brother Zakaria Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. I will also recite some verses from the Quran, translation for English. Allah subhanahu wa ta'ala, He mentions 23 times in the Quran about orphans. So I will mention some of the ayat that are mentioned. Do not worship except Allah, and to parents do good, and to relatives, orphans, and the needy. And speak to people good words, and establish prayer and give zakah. Then you turned away, except a few of you, and you were refusing. Righteousness is not that you turn your faces towards the east or the west, but true righteousness is one who believes in Allah, the last day, the angels, the book, and the prophets, and gives wealth in spite of love for it to relatives, orphans, the needy, traveler, and those who ask for help. And establishes prayer and gives zakah to those who fulfill the promise when they promise, and those who are patient in poverty and hardship during battle. Those are the ones who have been true, and it is those who are the righteous. They ask you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what they should spend. Say, whatever you spend of good is to be for parents and relatives and orphans and the needy and the traveler. And whatever you do of good, indeed Allah subhanahu wa ta'ala, He is knowing of it. To this world and the hereafter, and they ask you about orphans. Say, improvement for them is the best. And if you mix your affairs with theirs, they are your brothers. And Allah knows the corrupter from the amender. And if Allah had willed, He could have put you in difficulty.
Indeed, Allah is exalted in might and wise. And give to the orphans their properties, and do not substitute the defective of your own for the good of theirs. And do not consume their properties in your own. Indeed, that is ever a great sin. And if you fear that you will not deal justly with the orphans, and test the orphans until they reach marriageable age, then if you perceive in them sound judgment, release their property to them. And when other relatives and orphans and the needy are present at the time of division, then provide for them something out of the estate and speak to them words of appropriate kindness. Jazakallah khair. In your life, so you can serve the humanity, inshallah, around the world. We have our guest, Brother Amjad Islam Amjad. He's already here. We have our guest, Brother Khalid Irfan. We have our guest, Brother Shaukat Fahmy, for our second session of Mushaira. We have Brother Rais Wasi. He's already here, inshallah. He will be, inshallah, doing the nizamat for the next second session, inshallah. I will invite for the hum, Brother Amjad Hussain. We all know him, inshallah. He used to be a good singer in Pakistan, and he's doing, mashallah, now the hum, the naat, and all the recitations. May Allah bless him. I will invite him, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great honor for me to be with you this beautiful evening we are having with Amjad Islam Amjad. I just wanted to recite few lines of our greatest poet, but I couldn't get the whole hamd. So inshallah I will try 2-3 lines, then I will recite few lines of for our Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये जो बेकरार है दायरा, ये जो बेकरार है दायरा, मेरे चारों सू अल्लाहू 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 अल्लाहू, इसी दायरे के गुमान तक मेरी जुस्तजू अल्लाहू 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 अल्लाहू। मेरे रास्तों में कदम कदम उसी बेनिशान के निशान हैं, मेरे रास्तों में कदम कदम उसी बेनिशान के निशान हैं। सरे आईना मेरा अक्स है, अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर नेहा,
خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے بتانے وہم گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چند اشعار written by a greatest poet of our country, subcontinent, Janab Mahirul Qadri Sahab. Few lines for Salam. Salam us par, salam us par, کہ جس نے بے کسوں کی
سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ Jazakumullah khair, brother Amjad. And I'm sorry for brother Bob Siraj and brother Abdul Hamid and few other guests. We have some volunteers. They're from China, and there's a school in Flushing. They are helping us for this event, so I must thank for them for coming here. We should clap for them. And all these volunteers, they are sitting there. And I apologize for them. They might not understand a bit about this poetry and Urdu. But inshallah they will enjoy it, even though they will not understand. Next, our guest, I would invite Brother Abdul Jalil. He is famous with Chacha cricket, but he is a good Naat also. He recites the Naat. So I will invite him here, not for the cricket, but I will invite him for the Naat, so he can recite the Naat. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، وہ کیا سے کیا بن جائے گا۔ شعر اقبال سے تعلق رکھنے والا ایک اسکول کا شرارتی بچہ 73 میں گنبد خضرا دیکھ کر اور حج کر کے جو ہے نا ایک دل میں خیال لے کر وہ پاکستان کی بھی پہچان بنے گا، عالم اسلام کی بھی پہچان بنے گا۔ میں کوئی پروفیشنل ناچ خان نہیں ہوں، بہرحال میری زندگی میں پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہوئے ہیں، جتنے بھی آپ نے نعت و شاعر جو ہے نا سنے ہوں گے یا ٹی وی میں دیکھے ہوں گے، تو میرا بچپن سے جو ہے نا محمد اعظم چشتی سے لے کر حفیظ طاہر اور موجودہ جو بھی نعت خان ہے سب سے تعلق رہا ہے۔ تو میں ایک امجد صاحب کی جو ہے نا درود سلام سن کے جو ہے نا جو میرے دل میں ایک ایسی نعت آئی ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی، اور اس میں ایک بہت بڑا میسج بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اور موجودہ حالات میں جو ہے دعا کسی نے 40 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نعت کی صورت میں لکھی تھی، تو وہ میں جیسے بھی ہو سکتا ہے پیش کروں۔ خلق کو خالق اکبر سے ملانے والے، خلق کو خالق اکبر سے ملانے والے، حق کا پیغام زمانے کو سنانے والے،
جگہ قرائے عرض کی تقدیر جگانے والے اور تیری امت کی بھی اب دور ہو فرقہ بندی تیری امت کی بھی اب دور ہو فرقہ بندی دفر کے سارے زمانے کے مٹانے والے اور بت تعصب کے بھی امت کے دلوں سے نکلے حرم کعبہ سے اصنام ہٹانے والے نام لیوا تیرے محتاج ہوئے غیروں کے نام لیوا تیرے محتاج ہوئے غیروں کے علم و تہذیب زمانے کو سکھانے والے علم و تہذیب زمانے کو سکھانے والے اور کتنے ہی ملکوں میں محکوم ہیں تیرے شہدا کتنے ہی ملکوں میں محکوم ہیں تیرے شہدا نوح انسان کو غلامی سے چھڑانے والے نوح انسان کو غلامی سے چھڑانے والے اور تیری امت کی تباہی پہ تلی ہے دنیا تیری امت کی تباہی پہ تلی ہے دنیا ساری دنیا کو تباہی سے بچانے والے ساری دنیا کو تباہی سے بچانے والے اور مقتال سے تیری امت نہ ہو دنیا میں کسی کی محتاج تیری امت نہ ہو دنیا میں کسی کی محتاج فخر کونین ہے رحمت کے خزانے والے فخر کونین ہے رحمت کے خزانے والے Jazakumullah khair. Inshallah, I'm sorry, we might spend a little more time. We want our guests to be who came here. Brother Chacha Akir, he has waited for us to attend this event for almost a month.
when we invited him. He came from Pakistan, and I know he missed Sri Lanka matches in Sri Lanka and all other countries. Make one correction I apologize from our sisters. They are from Taiwan, not from China. So we are doing the volunteer work. I apologize for that. So we have more time left for them. And I asked Dr. Sheikh Abdul Hamid, but he said, no, you don't have to be sorry. Even we don't understand, but we feel it. So these events, and this is connecting us with the humanity. It's connecting us with the children. It's connecting us with those who cannot afford to eat what we eat, or they cannot afford to live like we live. And this event is for them, inshallah. Imam Siraj will be speaking about that more. I would ask our beloved brother Nayyar Imam, who is a leader or Imam of the Long Island Muslim community. So welcome you. I welcome all of our guests. He's my last 25, 30 years friend, inshallah. That was an introduction by Shahid Hayat. Yeah, he was saying that he knows Imam Siraj Wahad from 1988. And I know Siraj Wahad from 1982. When he was a young Imam of Masjid Taqwa, chasing the drug dealers in the street. He was young then and he was young now. And look at me, I'm an old pharmacist now. I used to work at a pharmacy across the street from your masjid. I want to welcome everybody for this program. Thank you very much for coming. It's a very noble cause. It's a very noble program to help the people who are helpless. People talk about Pakistan and the Pakistani problems. The main problem of Pakistan, which I can tell you with my own experience, is lack of education. And I can tell you that because as a pharmacist, Allah gave me a chance to work in Department of Health in Suffolk County. And I was in jail in a pharmacy for 4 years, filling prescriptions for the inmates. When you work in the jail, you have access to the people of their crime, how many days they were in, how many times they have been in the jail, and what is their education level. Believe it or not, 99% people who are inmates in the jail were high school dropouts. Education makes a big difference. And that's what Pakistan Children's Relief is doing in Pakistan. They're opening schools all over the places. They're giving a quality education. They're not filling classes. And they have a very limited number of children in each class. So please, tonight, help them whatever you can, just because whatever they're doing is a very noble cause, and it is one of the solutions for the problems of Pakistan, no matter how you look at it. There's a big difference in a person who is educated and who is not educated. And as I told you that I have a personal experience of working in a jail. And the other thing, as a Muslim, you know the first word which was revealed to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was iqra, read. This is our basic responsibility to make sure that every child in Pakistan gets quality education. And that's why we are here. So please help us, help whatever you can, open your heart, open your wallets, open your pocketbooks, and help them whatever you can do. And one thing that Shahid Hayat did, which a very bad thing did, that he put me before Imam Siraj. That's a very difficult job I have to do. Before you, yes, it's not an easy job, but I'm trying my best. The other thing which Pakistan Children's Relief Fund do is taking care of the orphans. As you know, in our religion,
Even as a human being, it's responsibility for every individual who can afford, who can take care of an orphan. Just imagine the reward of that. The brother who recited the Quran before, when they started with the program, he said, orphan has been mentioned in Quran 23 times. If nothing affects you, if nothing hit you about the orphan, only this is more than enough to listen to this brother who said that orphan was mentioned in Quran 23 times. Please help us out tonight. Do your best. If you don't bring your checkbook, the pledges forms on the table. Fill it out. We know where you live. We'll come after you. Thank you. Jazakallah. I didn't know that Brother Nayyar Imam is 6 years older than me. Huh? Only 6 years. Because I know Imam Siraj since 1988 and he knows him since 1982. So I just figured out like this way. I don't know the age, I'm just mentioning about the age, how long he knows Imam Siraj. Why I started this organization? There's many other organizations, thousands of the organizations, they are working in relief work in different countries. And we all have some suspicious, our philosophy, and knowledge about them, and mistrust. Because our money is not going to them, but going to their pockets. That's not the truth. I know I have worked for many organizations, especially for Iqna Relief, Helping Hand, I know Life for Relief and many others. They are building institutions, and I choose to work only to focus in one country on one program for education and children, to develop them and educate them. I was in Miyawali in 2005. My niece, he got killed, and his wife, she has a child in her lap. And she was mentioning and keep telling, pointing towards the child and promising that I will raise him to take the revenge of his father. And in Pakistan, in the tribal area, and especially in those areas, I'm originally from Miyawali, they are also, they have some tribal backgrounds. And I was thinking why she is saying that. So I did a little investigation, because I left my home village when I was a very young child, young boy. So I was not aware of all these. And I learned that the women were not allowed to go to school. They were not allowed to get educated. So I decided on that day, that I will inshallah start this school in this village. And right after 2 years, in 2007, we started one school, and alhamdulillah, since then, we have about 725 children in that school. And I have seen the impact of that school in that village. 50% of the population, they are against now to take the revenge. 60% of the women, the children, the girls, they are getting education. More than 90% parents, they love to send their daughters and children to the school.
In Pakistan, 22 million children, 22 million children, they are out of school. That's the 10% of the population. They are not able to go to school. We all talk about the change. We all talk about the corruption. We all talk about the different crises in Pakistan. We want to change, we all wish we want to change overnight. But the change never comes overnight. Even the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took him 23 years to change the society, even with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. So we all have to work together to change our society, and the only way we can do it through education. Because in our Holy Quran, Iqra a'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. That was the first ayah, which was the reveal of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the key, the change. And the change will never come in overnight, few days or few weeks or few years. It will take some time, some blood from our hard work, our money, if we want to change, but not just with the wish list and do nothing. Then we can always be dreaming. I will not take much time. I just want to give a little bit about this. We will be, inshallah, showing you the documentary about the Pakistan Children League, which will give you some of our work. Alhamdulillah, within last, I started in 2020 Pakistan Children Relief, and we started with a few projects. And now we are in 7 different cities in Pakistan with 400 orphans. We have safe home for street children. We are going to start, inshallah, basic learning centers. We are going to build new schools. Also, inshallah, we will be working on to start our vocational education for the skill for the children who are working, and many other projects, inshallah, but all related to children and education. I will ask Brother Shah Rukh Khan can start from the documentary. Please watch that, and after that I will invite him also. Pakistan is a land of beautiful mountains, snow-covered valleys, warm deserts, and green fields. A great blessing of Allah. Pakistan became an independent state as a result of the tireless work of Quaid-e-Azam in 1947 and the immense sacrifices of the Muslims of the Indian subcontinent. Our ancestors shed their blood where mothers lost their children and sisters lost their husbands, and millions of Muslims migrated, leaving behind their belongings to a land they could call home. History has shown that education plays a vital role in the rise and fall of nations. Today, 74 years later, with a population of over 220 million, the country ranks 94th in the world in terms of education. Unfortunately, educational institutions in Pakistan are barely operational due to inadequate facilities, where 22 million children lack access to the primary education. 4
million orphans are forced to live without proper facilities, amenities, or resources. 1.2 million abandoned children living on the streets. 13 million children are asking for a brighter future, hoping to go to school and learn. Pakistanis living in Pakistan and across the United States started an organization called Pakistan Children Relief for the educational revolution in Pakistan, with a dream to literate every child of the nation. For this purpose, Al-Hikmah Public School was opened in Mianwali. More than 725 children are enrolled in the school. Another girls' school has started in Laki Marwat to give them quality education. Pakistan Children Relief plans to set up multiple learning centers and libraries across the rural areas of Pakistan to meet the education, health, and basic needs of 4 million orphans. Pakistan Children Relief has set up orphan care programs in Laki Marwat, Rawalpindi, and Karachi to provide health and basic needs to the orphans in need. हमारा अब्बू अब जब होता था, मैं बचपन में छोटा होता था भाई के जितना, तो हमारे बहुत घुमाने ले जाते थे, बहुत सारी चीज़ें लेके देते थे। मेरी 1 साल बर्थडे हुई थी, पहली बर्थडे ना, तो अब्बू ने 3 मंजिल केक मंगवाया था, बड़ा वाला। Pakistan Children Relief aims to empower the vulnerable children into future leaders of Pakistan. मैं पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की और हमारी तरह जो और भी बच्चे हैं, मतलब उनकी भी आप लोग मदद करें, वो भी हमारी तरह कुछ आगे बन सकें। Street Children Program under Safe Home was launched in Karachi, where children are provided valuable education, quality housing, and other necessities of life. पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ का हमारे सही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसको आबाद करे। मैं तो बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकती हूँ, पढ़ाई का खर्चा वही उठाते हैं, उसकी मेहरबानी। मैं तो गरीब जो मैं कमाती हूँ, घर का खर्चा नहीं उठा सकती हूँ, वही उठाते हैं। अल्लाह उसको आबाद करेंगे, अल्लाह उसको खुश करेंगे, वही करते हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है, जो उसका खर्चा है, वही देते हैं मुझे। Pakistan Children Relief is committed to expand these programs across the country with your support. Let us join hands to take care of the underprivileged children in Pakistan. For donations, visit www.pakcr.org or call 248-212-0212. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. 7,000 miles away. Why? Why should we tonight sponsor 100 orphans 7,000 miles away? A friend of mine named Yaqub from South Africa texted me. He said, Imam Siraj, do everything with a good heart, expecting no reward. I texted him back. Do everything with a good heart, expecting no reward except from Allah. Everyone is asking the question, what's in it for me? Martin Luther King Jr. said, life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? I want to change it. I want to tweak it. Life's most persistent and urgent question is, what are you doing for yourself by serving others? Where I get that from? I got it from Quran. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. Whatever good you spend is for yourself. Don't you ever think that whatever you do of good is for someone else. Yes, it's for someone else, no question about it.
but in the end, it's for you. Tonight we have a modest goal to sponsor 100 orphans in Pakistan, 7,000 miles away. I will take 2 myself. I will sponsor 2 myself for the entire year. It's $480 for one orphan for the entire year. Everything that they need. Why should I do it? What's in it for me? All throughout Quran and Sunnah, you can never read verses from Quran and Hadith unless you see what Allah is going to give to us. Tina Turner once asked the question, what does love have to do with it? I'm here to tell you tonight. I see one brother smiling. What does love have to do with it? He's smiling again. Everything. Consider what the Prophet said, alayhi salatu wasalam, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. You will never go to Jannah until you believe, and you will never believe until you love one another. Well, why should I love those Muslims 7,000 miles away? Are you serious? The Prophet, he mentioned, sallallahu alaihi wasallam, Allah fi awni abdi ma kana abdu fi awni akhihi. Allah will help his slave to the degree that his slave helps his brother. Al-Muslimu akhul Muslim. The Muslim is the brother of the Muslim everywhere. So tonight, in minutes, we want to sponsor 100 orphans. Rather, 98 orphans, because Imam Siraj is going to sponsor 2. How many believe that we can sponsor 100 orphans? Raise your hand. You want me to say it in Urdu? You didn't hear what I said? How many of you believe that we can sponsor 100 orphans tonight? Raise your hand. Oh, okay. Let's see. About how many people we have here tonight? How many? How many? 100 plus. Okay. I believe that most of you, and by the way, I have an imam salary. And if I told you my salary from my masjid, you will feel sorry for me. I remember there was, in California, they were trying to get some imams. They were trying to get someone to be imam of the masjid. Imam, you know how much they salary? Ready? $250,000. 2 imams, 2 masjids in California. Now, I don't know about California, but New York is not like that. But if I can do 2, you can do 2. Let me see if there's someone here tonight who want to do something for themselves. And Allah put it this way. أَيْنَ الْمُتَحَبُّونَ بِجَلَالِي. Where are those who love one another for my glory? Fisabilillah. I just want to know if there's one person here tonight who can sponsor 20 orphans. 20 orphans is close to $10,000. Little less than $10,000. I just want to ask, is there one person here whom Allah has blessed? You know, our trial is a little bit different than other people. The Prophet, peace and blessing be upon him, said, إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ وَفِتْنَةُ أُمَّةٍ مَعًا. Every nation has a trial, and the trial of my ummah is money. Is anyone among us tonight to make a commitment to sponsor 10 orphans? 20 orphans?
Okay, good. Alhamdulillah. How many of you can sponsor 5 orphans? Raise your hand. 5 orphans. Give me the, mashallah, may Allah bless you, the best of this life and the best of the hereafter. Say Ameen. 5 orphans is about how much? About? 200 a month. Huh? 200 a month. 2,400 a year. That's it? 2,400. 2,400? That's it. We got 1. I want more. Who else will sponsor 5 orphans? Number 2, may Allah bless you, the best of this life and the best of the hereafter. Say Ameen. It's named, that's 2. Who'll be the 3rd one? Sponsor 5 orphans. And you get your ajr with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will never, ever break His promise. We have 2. Anyone else among us? 5 orphans? I'm telling you what I'm going to do. I changed mine from 2 to 5. So now you can put me down as to sponsor 5 orphans. So that's 3 of us. I was hoping that we can get at least 5. We got 3. Can I get another brother or sister? I want to ask from the leadership. Sisters, can you listen? Sisters, can you hear me? Do you accept money from sisters tonight? Hello? Hello, hello, hello? Hello? Do you accept money from sisters? Do you accept a sister to sponsor 5 orphans? Okay, good. Sisters, they said yes, you can. Who else? Give me 2 more people that are going to sponsor 5 orphans. Allahu Akbar. May Allah bless you, the best of this life and the best of the hereafter. 555? 555? Huh? 3 5s? 2 5s. Allah Akbar. So that's 5. That's 5, ready? Right? Now, brothers and sisters, I read something in the Quran, I found the same thing in the Bible. Allah created the heavens and earth in how many days? Huh? Hello, are you talking to me tonight? Allah created the heavens and earth in how many days? No. 6 أيام. Allah created the heavens and earth in 6 days. If Allah created the heavens and earth in 6 days, how can we stop at 5? I need 1 more. I need one more person to say, you know what? Allah bless me. I have it, and I want to give it. I want to sponsor 5 orphans, and that'll be the 6th one. Can I get 1 more? Yes, give me 1 more. Fi sabilillah. Brothers and sisters, let me tell you this. Wallahi, you will never regret giving. The only thing you regret is not giving. Let me be the last person, 6th person, to sponsor 5 orphans. MashaAllah, may Allah bless you, the best of this life and the best of the hereafter. Say Ameen. Brother, I love you. You're the 6th one, but you made a problem for me. Let me tell you the problem you made. The Prophet, peace and blessing be upon him, said, 7 will be shaded by Allah in a day when there's no shade. How can you stop at 6 when the Prophet said 7? I need 1 more. Who'll be the 7th one to say, you know what? Allah blessed me. Let me ask you a question. Another one? Number 7? Yes? Yes? Allahu Akbar. 7. May Allah bless you, the best of this life and the best of the hereafter. But you caused me another problem. Let me ask you this question. I assume everyone wants to go to Jannah, right? How many gates to Jannah? 7. No, 7 gates to hell. I can't stop at 7. 8 gates to Jannah. Who'll be the 8th one? Who'll be the 8th one? Say, yeah, I'm going to do it. Fi sabilillah. Allah sees everything we do. Allah is a witness of everything. Who'll be the 8th person? For these orphans to get the great ajr from Allah subhanahu wa ta'ala. I need 1 more. Who'll be the 8th person? Yes, it has to be. Yes? Now, sisters, in our communities, our sisters have money. You don't have no money?
Oh, they got all the money. All right, give me one more person who'll be the 8th person to sponsor 5 orphans. You know, there's something about this table here. I love this table. Something special. There's a light coming from here. I get a feeling that there's someone here who wants to raise their hand and say, you know what? Allah bless me. I can sponsor 5 orphans. I feel it. I'm driven. I'm drawn to this table. I don't know what it is. Jake, you understand English? Little bit. But say yes. That table there. Say yes. Yes. He said yes. Yes. Sheikh said yes. And by the way, I love. Maybe if you do another one, maybe they'll pay. Yeah. Yes. All right. One more. 8th one. Okay, so that's 7 times 5. That's 35, right? Okay. No, we have 37. You have 37? No, we already have 37. Oh, you have 37. Okay, good. Because 2 are accounts. Good. All right, my sister, let's do this now. Let's close it out. How many of you can afford, it's less than $1,000, it's $480 each. Who can sponsor 2 orphans for the year? Raise your hand. Good. 1, 2, good. 3. Allah Akbar. So left, Adonai. We have 3. Anyone else? 2 orphans. We have 3. Number 4, good. Number 5, number 6, Allah Akbar. Sitta, 7 will be the 7th one to sponsor 2 orphans. That's all it is, 2 orphans. And you have the whole year to do it. Sponsor them for the whole year, the food, the education, the clothing, everything, medical help, all of that for Allah subhanahu wa ta'ala. And you cannot imagine the reward Allah is going to give you. Allah is not going to give you what you give Him. Allah has to give you more. 2. Anyone else? That's 3. Alhamdulillah. Let me get 2 more. 2 more people to say I'm going to sponsor 2 orphans. Good. Good. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. That's how many? How many for the 2? 5. Give me 1 more. The 6th person that's going to fi sabilillah. Number Allah subhanallah, sister, may Allah bless you the best of this life and the best of the hereafter. Okay, good. The rest of us, I don't want you to think about it. I want you to raise your hand. Let me ask you this question. You know there's 2 attributes that Allah loves. One of them is shukr, gratitude. And the other one is patience. Let's see what the Prophet said, peace and blessing be upon him. Allah asked the angel of death, did you take the life of my servant? يقولون نعم. He said, yes. ماذا قال عبدي? What did my slave said? حمدك واسترجع. They praised you and said, from Allah we come and to Allah we return. If you had an opportunity to be rich or to be poor, to be like you are now with money and a good home and a job and children, or to be an orphan, which one would you choose? Most of us would choose, I want money. We got money. Now, Allah wants to see what we're going to do with the money. Now, I can't question you. You give all the time. I'm not around. I can't see it. But tonight we have a program for some orphans in Pakistan, 7,000 miles away, and we need your help. We have food. We eat good. We ate tonight. We ate real good tonight. There are people that can't afford to eat unless we feed them. I'm going to ask you now, the rest of you, I want you to raise your hand if you can sponsor 1 orphan. I'm going to count to 3. You raise your hand. 1, 2, 3. Good. 1, 2, 3, 4. 4. Other back. 4. Are you keeping count? Yes, 35, 4. Good. Anyone else? Now, if there's not one of you who can sponsor a child, 2 of you together can sponsor a child.
If you can't do it by yourself, pick somebody here and say, you know what? We want to do it together collectively. Anyone want to do that? Alhamdulillah. Brother and sister, let me tell you something. I thank you for your participation. And you know what? The fact of the matter, we don't know what's in your pocketbooks or your bank accounts. We don't know. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless you to be able to give. If you can't give today, maybe during the year, inshallah, you can come back and we can make a contribution to these orphans. I want to thank you on behalf of the organization for all of your commitments, for all of your dua, everything that you did. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Assalamu alaikum. Can you see this book? Yes. And guess, what is this book about? Anyone? It's the poetry of Amjad Islam Amjad. It's not only in Urdu, but it's the translation in English. This is the book which he has recently, someone has translated for this book. And these are only few copies just came out. It's not in the market. If you want to go to buy from Amazon, from any bookstore, you will not able to buy it. So you will be the first one who can get this book. And with the signature of Brother Amjad Islam Amjad, and that will be a donation from him. Who wants to take this book? Just raise your hands. Give us a bid. Give us a bid. Who wants? It's an auction, right? Yeah. It's an auction? Yeah. So we gotta outbid each other. No, we have the price. Let us know. It's an auction. You know what auction means? It means that people bid highest bidder. That's what an auction. It's not an auction. Yes, I know, but It's not an auction. You just sell it. Yeah, it's selling. Ah. It's not a. Is the price? It's a price. How much is the price? 10 off. Oh, 10 off. I knew there was something. That's why I got you now. All right. Okay. who want to sponsor 10 off for Imam Siraji, open the mystery. I wanted to see who want to take this book. It's 10 orphan. How much? It's 4,800. You can give on monthly basis only $400 a month. You can We split. only have one right now? This is only one. Special. This is special. This special. Only one. Only one. No more. There's only one. Special. Or one can, anyone? Boss. Anyone? If you don't want it, Hamdad Islam, Hamdad, he say, I want to leave now. No. Somebody wants to increase 11 option? Now we do option. No, inshallah, it's done. And brother Asad, inshallah, he took this book. And he's a volunteer for Pakistan Children Relief, inshallah. I will ask brother Amjad, inshallah, अमजद भाई प्लीज इफ अगर आप स्टेज पर आकर इनको एक किताब दे दें आपकी तरफ से साबिर भाई जरा अमजद भाई My name is Abdul Hamid Sayed. Be quiet, please. Be quiet, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I don't hear you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Abdul Hamid Salim. I am professor in Azhar University in Egypt. But now I live in New Jersey. I work with Life for Relief and Development. Alhamdulillah, Life for Relief we work in 46 countries around the world. Alhamdulillah. We work in 46 countries. We have, alhamdulillah, a lot of projects. I don't want to talk about our project in Life for Relief, but just you can know it if you log in lifeusa.org. lifeusa.org. Please visit our website. You can know what we do around the world, alhamdulillah azza wa jalla. But because Brother Shahid told me to talk, we prepare to Brother Zakaria work with us to talk about Life for Relief, but because he called me, I just need from you, from everyone here, please don't leave this place without support. Only one orphan. Only one orphan. Allah tabaraka wa ta'ala says, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ Can you read? Can you complete? وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. If you spend anything for sake of Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal will give you more. Will give you another. And our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, أَنَا وَكَافِرُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ. Me and someone support the orphan will be in paradise like those fingers. Inshallah tabaraka wa ta'ala. So, who wanted to be with the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Raise your hand if you want to like to be with the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Who want to like to be with the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? All of us, raise your hand. Raise your hand. All of us wanted to be with our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in paradise. Our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will be in the highest level in the paradise. So when you support one orphan, you will be with our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the highest level. So one orphan, $480. Wallahi, just one coffee daily. Less than one coffee daily. You can support one orphan for everything, just buy one coffee daily. So who can give the orphan one coffee daily? One coffee daily. Just one coffee to be with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Please don't leave this Lord without support. One orphan inshallah ta'ala. Please. Jazakumullah khairan. And again, we have newsletter for Life for Relief. Newsletter for Life for Relief. Front of the desk. Take one with you to know about the Life for Relief and Development. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yeah, inshallah, the food is ready, but I will ask Brother Muhammad Khan just 2 minutes, inshallah. And please support any organization, all the Islamic organization, humanitarian organizations who are working for humanity. They all are our brothers and sisters. We all have to work together and support each other. Because the Quran is giving us the instruction, ta'awanu ala al-birri wa taqwa. We have to coordinate for the goodness, inshallah. So we all have to support each other. So just give Brother Muhammad 1 minute, and inshallah after that we will have a dinner ready. Assalamu alaikum. Thank you, brother. First of all, we're doing a great job. And just to start with, I have met Imam Saab, 2 children. And what we want to do also, I'm the CEO and founder of Solar Fusion Power. We provide solar all over the United States, commercial and residential. So today, I'm pledging, everybody needs solar. We are going to offer you completely free of cost solar. And each customer who installs solar will give $1,000 to the organization. Every single person. Is not, Quran Nazi or anything. It's absolutely a pledge. I'm also president of CDRS, which is done by Dot Shea, everybody knows. We help orphans and widows in Pakistan, exactly
same thing, and we would like to also work with the brother and help him getting more schools in Pakistan with CDRF. I'm also president with Helping Heart, and with that organization, we will also blessed to help you. Thank you for listening. God bless. Jazakumullah khair, brother Muhammad Khan, and I think it's a good opportunity for all of you. If you can willing to switch the energy to solar, and he pledged $1,000 for each customer to the Pakistan Children Relief, inshallah. So I don't want to delay. Food is ready, so please just proceed to the same room where. तमाम बचे कुछ सामाइन को मेरा सलाम। तकरीब में जब मैं दाखिल हुआ था तो यहाँ बैठने की जगह नहीं थी, मैं तलाश कर रहा था। अब इतनी जगह है कि मैं सामाइन से कहता हूँ कि वो आगे आ जाए। सही है, आपको ऊंचा हमारी आज की इस तकरीब की सबसे खूबसूरत अहम बात और काबिल फ़ख्र बात यह है कि दुनिया उर्दू के इंतहाई मोतबर अहम मारूफ शायर, अदीब, दानिश्वर, ड्रामा निगार, यकता रोज़गार मोहतरम जनाब अमजद साहब तशरीफ़ फरमा है, जो आज इस महफिल की रौनक भी है और हम सब के लिए बाइस एजाज़ है कि अमजद साहब इस महफिल में शरीक हैं। आपकी भरपूर तालियों में दरख्वास्त करूँगा मोहतरम जनाब अमजद साहब से। लेकिन खाना खाने के बाद ये ताली नहीं होना चाहिए, खाने के बाद तगड़ी ताली होनी चाहिए। अमजद साहब को पता चले नहीं और प्लीज़ भरपूर ताली अमजद साहब। आज की इस तकरीब में दुनिया उर्दू का तंज़ो माज़ा के हवाले से एक अहम नाम, एक मुनफरिद नाम, और ग़ालिबन आप तमाम हज़रात ने कई बार उनको सुना है, लेकिन आज मैं दुखी दिल से ये बात कह रहा हूँ। पता नहीं ये खुशी की बात है दुख की, कि मुझे इतला मिली वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए हैं और इस मुशायरे में पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब खालिद इरफान साहब का, भरपूर तालियों। आज की इस तकरीब में एक और शायर, वो भी पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं और यहाँ इस मुशायरे में पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं मेहमान शायर के तौर पे। इंतहाई मुनफरद लबो लहजे के शायर, यकीनन आप सब ने उनको कई बार सुना होगा, मगर आज ये पाकिस्तान से अपना कलाम सुनाने तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास में। जनाब शौकत फहमी साहब भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। एक चूँकि वक्त काफ़ी गुजर गया है, मैं सिर्फ इब्तदाई तौर पे हम भी आप अगर फरमाइश की तो जेब में रख लूँगा। आप अमजद भाई की इजाज़त से एक हम शरीफ सुना रहा हूँ तकरीब के आगाज़ के लिए, तवज्जो फरमाइएगा। सन निगू है कलम, क्या करे ये रकम। सन निगू है कलम, क्या करे ये रकम। मुस्तरिफ फिक्र है ये अजब जिक्र है। मुस्तरिफ फिक्र है ये अजब जिक्र है। जहन उलझा हुआ इल्म सहमा हुआ,
लफ्ज़ झिझके हुए, हर्फ बिखरे हुए, है परेशान ज़बा, उसकी हम्दो सना मेरे बस में कहाँ, उसकी हम्दो सना मेरे बस में कहाँ, ये ज़मीं आसमां चांदनी कहकशां, लौह कुर्सी कलम अहले जाहो हशम, उसकी तख्लीक सब, वो तो सबका है रब, साहिबे कुन फिका, उसकी हम्दो सना मेरे बस में कहाँ, साहिबे कुन फिका, उसकी हम्दो सना मेरे बस में कहाँ, वो अज़ल वो अबद है कहाँ उसकी हद, कौन समझे उसे कौन जाने उसे, सिर्फ इतनी खबर है दिले मोतबर, और इसके सिवा कैसे मुमकिन बयां, उसकी हम्दो सना मेरे बस में जो है सबसे बड़ा, जो है सबका खुदा, जिसकी दहलीज पर सबके झुकते हैं सर, जिसकी खैरात पर अंबिया का गुजर, जिसका घर ला मकाम, उसकी हम्दो सना मेरे बस में था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाज़िर महफिल, ज़िंदगी की हकीकत से शब रोज़ जो भी तजर्बात होते हैं वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो आपका मुताला है, मुशाहिदा है। हकीकत यह है कि इस दुनिया में किसी चीज़ का वजूद जावेदा और जिसे कहते हैं कि हमेशा रहने वाला नहीं है। हमने बड़ी बड़ी इमारतें देखी जो खंडात में तब्दील हो जाती हैं, तस्वीरें अपना आप रंग खो देती हैं, बहारें आती हैं चली जाती हैं, सूरज निकलता है, चाँद निकलता है, तारीकी होती है, रोशनी, सूरज। लेकिन इन तमाम चीज़ों की कतई नज़र हर माशरे में और हर दौर में अहले इल्म लोग कहा जाता है कि वो कभी नहीं मरते, कि उनकी वो तख्लीक़ात, उनकी वो चलते शायरी, मुसव्वरी, मतलब फ़नून लतीफ़ा के हवाले से जितनी भी अहम चीज़ें लोग हैं वो इस माशरे का एक अहम हिस्सा है और रहती दुनिया तक लोग उससे फैज़याब होते रहते हैं। हमारे अहद में हम बल्कि यूँ कहें कि हम अहद अमजद के अंदर जी रहे हैं, हम सब के लिए फ़ख्र की बात है और आप सब के लिए ये फ़ख्र की बात है कि आप बराह रास्त अमजद साहब को देख भी मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ लेकिन आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसकी वजह यह है कि प्रोग्राम बहुत आखिर हो गई। प्रोग्राम में आपके इस मुशायरे में एक ऐसे शायर को पेश करूँगा तो बहुत हाज़िर महफिल, ये एक नौजवान इस यहाँ की तकरीबन 3 दहाई कबल तकरीबन जब न्यूयॉर्क में आमद हुई तो यहाँ के अदबी फ़िज़ा में एक खुशगवार इजाफा हुआ और बतदरीज ये हुआ कि वो मुशायरे की ज़ीनत बनते रहे, मुशायरे लूटते रहे, मुशायरों में उनको बड़ी पजीराई मिली और फिर एक वक्त आया कि वो पाकिस्तान चले गए और आज इतना अच्छा वक्त आया कि वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप सबकी खुशनसीबी है हमारे दरमियान शौकत फ़हमी मुनफरद लब लहजे का इंतहाई खूबसूरत शायर अपने कलाम से नवाजेगा जनाब शौकत फ़हमी। अच्छा, थोड़ी मगर जहमत कीजिएगा, हाथों को जहमत कीजिएगा क्योंकि सबने मीठा बहुत अच्छा खाना खाया है तो इस पर कंजूसी ना करें क्योंकि शायरों के पास 2 चीज़ें होती हैं, पजीराई और दाल। तो बराए करम भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कीजिए शौकत फ़हमी का। बहुत शुक्रिया। इजाज़त सर। खाना अपनी ज़रूरियात में बढ़ता चला गया, अपनी ज़रूरियात में बढ़ता चला गया, मैं बेपनाह शख्स था घटता चला गया, अपनी ज़रूरियात में बढ़ता चला गया, मैं बेपनाह शख्स था घटता चला गया, पीछे हटा मैं रास्ता देने के वास्ते, पीछे हटा मैं रास्ता देने के वास्ते, फिर यूं हुआ
کہ راہ سے ہٹتا چلا گیا. پیچھے ہٹا میں راستہ دینے کے واسطے, پھر یوں ہوا کہ راہ سے ہٹتا چلا گیا. اجلت تھی اس قدر کہ میں کچھ بھی پڑھے بغیر, اجلت تھی اس قدر کہ میں کچھ بھی پڑھے بغیر, اور آپ زندگی کے پلٹتا چلا گیا. اجلت تھی اس قدر کہ میں کچھ بھی پڑھے بغیر, اور آپ زندگی کے پلٹتا چلا گیا. جتنی زیادہ آگہی بڑھتی گئی میری, جتنی زیادہ آگہی بڑھتی گئی میری, اتنا درون ذات سمٹتا چلا گیا. کچھ دھوپ زندگی کی بھی بڑھتی چلی گئی, کچھ دھوپ زندگی کی بھی بڑھتی چلی گئی, اور کچھ خیال یار بھی چھٹتا چلا گیا. کچھ دھوپ زندگی کی بھی بڑھتی چلی گئی, اور کچھ خیال یار بھی چھٹتا چلا گیا. نکلا تھا تیرے دشتے عقائد میں ایک دن, نکلا تھا تیرے دشتے عقائد میں ایک دن, اتنا غبار تھا کہ میں اٹھتا چلا گیا. اور اس سے تعلقات بڑھانے کی چاہ میں, اس سے تعلقات بڑھانے کی چاہ میں, فہمی میں اپنے آپ سے کٹتا چلا گیا. اس سے تعلقات بڑھانے کی چاہ میں, فہمی میں اپنے آپ سے کٹتا چلا گیا. ایک اور غزل سنا کے اجازت چاہوں گا. گمان میں بھی نہ تھا کشتیاں جلاتے ہوئے. یہ واپس جا کے خالد بھائی کو زیادہ ان شعروں کی سمجھ آئے گی کہ گمان میں بھی نہ تھا کشتیاں جلاتے ہوئے, کہ پھر سے عمر لگے گی انہیں بناتے ہوئے. گمان میں بھی نہ تھا کشتیاں جلاتے ہوئے, کہ پھر سے عمر لگے گی انہیں بناتے ہوئے. تو جان لینا کہ آنسو چھپا رہا ہوگا, تو جان لینا کہ آنسو چھپا رہا ہوگا, اگر وہ مڑ کے نہ دیکھے یہاں سے جاتے ہوئے. تو جان لینا کہ آنسو چھپا رہا ہوگا, اگر وہ مڑ کے نہ دیکھے یہاں سے جاتے ہوئے. میں اس کی قبر پہ کتبہ لگا کے آیا ہوں, میں اس کی قبر پہ کتبہ لگا کے آیا ہوں, جو مٹ گیا میرا نام و نشان مٹاتے ہوئے. میں اس کی قبر پہ کتبہ لگا کے آیا ہوں, جو مٹ گیا میرا نام و نشان مٹاتے ہوئے. میں اپنے خواب میں ہوتا ہوں مختلف فہمی, میں اپنے خواب میں ہوتا ہوں مختلف فہمی, یہ دھیان رکھنا مجھے نیند سے جگاتے ہوئے. میں اپنے خواب میں ہوتا ہوں مختلف فہمی, میں اپنے خواب میں ہوتا ہوں مختلف فہمی, یہ دھیان رکھنا مجھے نیند سے جگاتے ہوئے. بہت شکریہ. ابھی تو پورے مشاعرہ تو پڑا ہے. جی میں حکم ہے کہاں کے تھے کہاں رکھا ہوا ہے, کہاں کے تھے کہاں رکھا ہوا ہے, مگر خوش ہیں جہاں رکھا ہوا ہے. کہاں کے تھے کہاں رکھا ہوا ہے, مگر خوش ہیں جہاں رکھا ہوا ہے. یقین پہ ایک گمان رکھا ہوا ہے, یقین پہ ایک گمان رکھا ہوا ہے, زمین پہ آسمان رکھا ہوا ہے. یقین پہ ایک گمان رکھا ہوا ہے, زمین پہ آسمان رکھا ہوا ہے.
तेरी ये जंग तो इब्लीस से थी, तेरी ये जंग तो इब्लीस से थी, मुझे क्यों दरमियान रखा हुआ है। तेरी ये जंग तो इब्लीस से थी, मुझे क्यों दरमियान रखा हुआ है। कभी जिनमें शरारे नाचते थे, कभी जिनमें शरारे नाचते थे, उन आंखों में धुआं रखा हुआ है। और बुढ़ापा एक ऐसा खौफ जिसने, बुढ़ापा एक ऐसा खौफ जिसने मुझे अब तक जवां रखा हुआ है। बुढ़ापा एक ऐसा खौफ जिसने मुझे अब तक जवां रखा हुआ है। वो यादें रफ्तगां इन मुट्ठियों में, वो यादें रफ्तगां इन मुट्ठियों में, गुब्बारे कारवां रखा हुआ है। और बताएं क्या ठिठुरते मौसमों में, बताएं क्या ठिठुरते मौसमों में, लहू कैसे रवां रखा हुआ है। और ये पाकिस्तान के हवाले से कि इसे मत काटना तुम इस शजर पर, इसे मत काटना तुम इस शजर पर, हमारा आशियां रखा हुआ है। इसे मत काटना तुम इस शजर पर, हमारा आशियां रखा हुआ है। मुझे वापस वहीं जाना है फहमी, मेरा सब कुछ जहां रखा हुआ है। मुझे वापस वहीं जाना है फहमी, मेरा सब कुछ जहां रखा हुआ है। कहाँ के थे कहाँ रखा हुआ है, मगर खुश हैं जहां रखा हुआ। मोहतरम शौकत फहमी साहब अपने खूबसूरत और मुनफरद अशार से नवाज रहे थे। सामईन महफिल, आप शेर अगर असम्बली में नहीं आए तो आप अंदाजे से भी दाद दे सकते हैं, लेकिन दाद आनी चाहिए। मतलब जिस खूबसूरत अशार से नवाजा गया है, मेरे ख्याल में उस तरह की दाद मैंने महसूस की ऐसी नहीं आई। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि किसी शायर ने से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि सच और वहम में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा आप शेर सुना रहे हैं ये सच है, हमारी समझ में आ रहे हैं ये आपका वहम है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता जिस तरह से आपके चेहरों में शगुफ्तगी है, तवानाई है, तवज्जो है, हम तनगोश हैं आप लोग यहाँ पे, आप इंशाअल्लाह सुनने के लिए बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि तंज़ो मज़ा बहुत आसान चीज़ है, मगर ऐसा नहीं है। तंज़ के मुतालिक कहा जाता है कि तंज़ डसने का नाम है और मज़ा हंसने का नाम है। और जो लोग जब तक इन दोनों खुसूसियात पर वो नहीं रखते, वो माहिर फन नहीं होते, खोज नहीं सकते। फिर इस माशरे में और फिर आलमी सतह पर अपना नाम मनवाना, उसके लिए उतना बड़ा शायर, उतना बड़ा फनकार और उतना बड़ा तख्लीक़कार होना बहुत ज़रूरी है। हम जिस ऐद में रह रहे हैं, इस ऐद में चंद बहुत ही महदूद नाम हैं। उनमें से एक नाम खालिद इरफान साहब का है, उनकी कई किताबें मंजर आम पर आई हैं। और जहाँ महफिल में जाते हैं अपनी मिसाल आप होते हैं। यानी के लिए मैं इनके सिर्फ इतना कहूँगा कि मुश्क आनस खुद बबोयत ना कि अतार बबोयत। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जनाब खालिद इरफान। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शहर में आने के बाद सबसे पहले जो कथा कहा था और सबसे पहले जो मसला कहा था वो सुनाना चाहता हूँ। आखिर पनाह मिल गई मगरिब के टेंट में, शलवार पोश भी नजर आते हैं पैंट में। आखिर पनाह मिल गई मगरिब के टेंट में, शलवार पोश भी नजर आते हैं पैंट में। वीजा विजिट का मांग के लाए थे 3 माह, सबवे में एक कट गया 2 बेसमेंट में। सबवे में एक कट गया 2 बेसमेंट में। और मसला है जिसकी अभी
तारीफ कर रहे थे लोधी साहब कि तुम्हारी दावत कबूल मुझको, मगर तुम इतना ख्याल रखना बियर किसी भी ब्रांड की हो, चिकन फ्राइड हलाल रखना। बियर किसी भी ब्रांड की हो, चिकन फ्राइड हलाल रखना। और अर्ज किया कि टैक्स खाने पे लगाते हैं, कभी पीने पर, और हड़ताल मनाने भी नहीं देते हैं, और हड़ताल मनाने भी नहीं देते हैं। उफ ये सरकारे शरीफा के वफाकी मच्छर, काटते भी हैं खुजाने भी नहीं देते हैं। उफ ये सरकारे शरीफा के वफाकी मच्छर, काटते भी हैं खुजाने भी नहीं देते हैं। और मुझी पे जुर्म डकैती की तोहमतें क्यों हैं, बहुत से राहबरों ने भी काफिला लूटा। मैं सामईन पे झपटा हूँ वो खजाने पर, किसी ने मुल्क किसी ने मुशायरा लूटा। मैं सामईन पे झपटा हूँ वो खजाने पर, किसी ने मुल्क किसी ने मुशायरा लूटा। और इमदाद के पैकेज में शराइत का पुलंदा, गोरे से मिला है कभी गोरी से मिला है, गोरे से मिला है कभी गोरी से मिला है। कशकोल में सुराख है, सुराख में पाइप, पाइप का सिरा घर की तिजोरी से मिला है। कशकोल में सुराख है, सुराख में पाइप, पाइप का सिरा घर की तिजोरी से मिला है। अर्ज किया है कि भूख में ख्वाब भी दिखता है कबाबों वाला, भूख में ख्वाब भी दिखता है कबाबों वाला। जेब खाली है मगर शौक नवाबों वाला, जेब खाली है मगर शौक नवाबों वाला। अब के महबूब मिला इतना हिजाबों वाला, हाथ दस्ताना बकफ पाँव जुराबों वाला। अब के महबूब मिला इतना हिजाबों वाला, हाथ दस्ताना बकफ पाँव जुराबों वाला। वो बाएं बाजू पे टिकाया था जहां सर उसने, बाएं बाजू पे टिकाया था जहां सर उसने, वहां वहां पहले से फरिश्ता था अज़ाबों वाला। बाएं बाजू पे टिकाया था जहां सर उसने, वहां पहले से फरिश्ता था अज़ाबों वाला। उसके मेकअप से मुझे आती है हल्दी की महक, देख हलवे की मसाला है कबाबों वाला, देख हलवे की मसाला है कबाबों वाला। ज्वेलरी की है दुकानों पे खरीदार बहुत, और बाजार में तन्हा है किताबों वाला। ज्वेलरी की है दुकानों पे खरीदार बहुत, और बाजार में तन्हा है किताबों वाला। और हमने बोया ना टमाटर शबे तन्हाई का, सिर्फ टीवी पे तमाशा किया महंगाई का। हर किराए के मुफक्किर ने निकाला है यहाँ, कभी दानिश का जनाजा कभी दानाई का। हर किराए के मुफक्किर ने निकाला है यहाँ, कभी दानिश का जनाजा कभी दानाई का। हाथ उठाए तो गिरेबा के बटन टूट गए, वायरल हो गया वीडियो तेरी अंगड़ाई का। क्या बात है भाई, हाथ उठाए तो गिरेबा के बटन टूट गए, वायरल हो गया वीडियो तेरी अंगड़ाई का। काश मैं देखूं इन आंखों से नया पाकिस्तान, अब तो नंबर भी बदलने लगा बीनाई का, अब तो नंबर भी बदलने लगा बीनाई का। वो मेरे इलाज में एक शाम कराची में हुई, मैंने भत्ता दिया तकरीब पजीराई का। मेरे इलाज में एक शाम कराची में हुई, मैंने भत्ता दिया तकरीब पजीराई का। और वैसे तो अपने मुल्क में हर काम रह गया, इस्लामाबाद बन गया इस्लाम रह गया, इस्लामाबाद बन गया इस्लाम रह गया।
जितने गए थे हज पे मुनाफा बटोरने, वो कैश लेके आ गए, एहराम रह गया। जितने गए थे हज पे मुनाफा बटोरने, वो कैश लेके आ गए, एहराम रह गया, एहराम रह गया। हम डेट पर गए थे, डिनर खा के आ गए, जिस काम से गए थे वही काम रह गया। जिस काम से गए थे वही काम रह गया, काम रह गया। और मिसरा यहाँ किसी ने उठाना तो है नहीं, तरही मुशायरों का जमाना तो है नहीं, जमाना तो है नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ न जाऊंगा डेट पर, तुमने वहां भी मास्क हटाना तो है नहीं, तुमने वहां भी मास्क हटाना तो है नहीं। और उसने मुझे वजीरे खजाना बना दिया, उस वक्त जब वतन में खजाना तो है नहीं। उसने मुझे वजीरे खजाना बना दिया, उस वक्त जब वतन में खजाना तो है नहीं। मैं आज सारी रात सुनाऊंगा शायरी, चलो भाई चलो। तुमने मुझे दोबारा बुलाना तो है नहीं। मैं आज सारी रात सुनाऊंगा शायरी, तुमने मुझे दोबारा बुलाना तो है नहीं, बुलाना तो है नहीं। और हमारे साथ की सब लड़कियां अब नानियां होंगी, हमारे साथ की सब लड़कियां अब नानियां होंगी। कभी बिस्किट थी लेकिन अब वो बाकर खानियां होंगी, कभी बिस्किट थी लेकिन अब वो बाकर खानियां होंगी। हमारे रहनुमाओं ने कुछ इतने बीज बोए हैं, जहां तरबूज उगते थे वहां खूबानियां होंगी। अजब अंदाज से जन्नत में वो हूरों पे झपटेंगे, मगर मुल्लाओं को पकड़े हुए मुल्लानियां होंगी। अजब अंदाज से जन्नत में वो हूरों पे झपटेंगे, मगर मुल्लाओं को पकड़े हुए मुल्लानियां होंगी। ये तुम इम्पोर्टेड शहबादियां कब तक चलाओगे? ये कश्ती डूब जाएगी तो फिर इमरानियां होंगी। ये तुम इम्पोर्टेड शहबादियां कब तक चलाओगे? ये कश्ती डूब जाएगी तो फिर इमरानियां होंगी। जौन साहब की नजीर में मुलादा फरमाया हमने भाई कि मैं एक रहनुमा के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? एक रहनुमा के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? मैं बेहया के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? और तस्वीर में जो देख रहे हो मुझे उदास, मैं अहलिया के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? तस्वीर में जो देख रहे हो मुझे उदास, मैं अहलिया के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? पहले मैं डाकुओं के ग्रुप का था सरगना, अब मीडिया के साथ हूँ, अब मीडिया के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? 2-4 बैंक लूट के बंदों को मार के मैं अदलिया के साथ हूँ, मैं अदलिया के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? अरफुन निसा के दर्द की मालिश के वास्ते जेबुन निसा के साथ हूँ, जेबुन निसा के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? सब जाहिदा हिना के मुहिब्बी हैं, सब जाहिदा हिना के मुहिब्बी हैं, और मैं जौन एलिया के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? सब जाहिदा हिना के मुहिब्बी हैं और मैं जौन एलिया के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? आखिर में एक नाम मंजूर भाई ने और लोधी साहब ने फरमाइश की है, मुस्लिम उम्मा का अमेरिका से शिकवा 9/11 के बाद कही थी, मुलाजा फरमाया था मैं इस बात के रूह से माजरत के साथ कि क्यों गुनहगार बनूं वीजा फरामोश रहूं, क्यों गुनहगार बनूं वीजा फरामोश रहूं, कब तलक खौफज़दा सूरत खरगोश रहूं, वक्त का ये भी तकाजा है कि खामोश रहूं, हम नवा मैं कोई मुजरिम हूँ कि रूह पोश रहूं। समझो भाई, हम नवा मैं कोई मुजरिम हूँ कि रूह पोश रहूं,
क्योंकि इस मुल्क का सहरा भी चमन है मुझको, शकवा अमरीका से खाकम बदान है मुझको। जैक्सन हाइट्स की गलियों को बसाया हमने, कोनी आइलैंड की जीनत को बढ़ाया हमने, गोरियों ही से नहीं इश्क लड़ाया हमने, कालियों से भी यहाँ अब्द रचाया हमने। गोरियों ही से नहीं इश्क लड़ाया हमने, कालियों से भी यहाँ अब्द रचाया हमने। आके इस मुल्क में रिश्ते ही फकत जोड़े हैं, बम तो क्या हमने पटाखे भी नहीं छोड़े हैं, बम तो क्या हमने पटाखे भी नहीं छोड़े हैं। जब बुरा वक्त पड़ा हमने संभाली मस्जिद, कब तक रहती मुसलमान से खाली मस्जिद, कब तक रहती मुसलमान से खाली मस्जिद। जब हुई घर से बहुत दूर बिलाली मस्जिद, हमने तहखाने में छोटी सी बना ली मस्जिद। जब हुई घर से बहुत दूर बिलाली मस्जिद, हमने तहखाने में छोटी सी बना ली मस्जिद। हमने क्या जुर्म किया अपनी इबादत के लिए, सिर्फ मीलाद किया जश्न विलादत के लिए। हम मुसलमान हैं, दहशत के रवादार नहीं, किसी खित्ते की भी इंसान से बेजार नहीं, कत्ल और खून की सियासत के तरफदार नहीं, दाफ़े जंग फकत फूल हैं तलवार नहीं। हम यहाँ अमन के हामी हैं, तुझे फिक्र नहीं, मेरे कुरान में दहशत का कहीं जिक्र नहीं। हम यहाँ अमन के हामी हैं, तुझे फिक्र नहीं, मेरे कुरान में दहशत का कहीं जिक्र नहीं। मीडिया तेरा, दवात और कलम तेरे हैं, जितने भी मुल्क हैं डॉलर की कसम तेरे हैं, जितने भी मुल्क हैं डॉलर की कसम तेरे हैं। ये शहनशाह ये अरबाबे हरम तेरे हैं, काश तुझको यकीन आ जाए कि हम तेरे हैं, काश तुझको यकीन आ जाए कि हम तेरे हैं। तूने जब भी कभी मांगा है तुझे तेल दिया, तुझको जब मौका मिला तूने हमें तेल दिया। इरफान साहब को सुना आप लोगों ने, तो आप दाद देंगे उनको? तो इन्होंने एक ऐसा काम किया है, हमारे यहाँ लिखने वाले बड़े बड़े मशहूर लोग हैं, लोग उनके नाम से वाकिफ़ हैं, उनकी गज़लें गाई। अमजद साहब का काम इसलिए मुनफरिद है, मैं आपको बताऊं कि आपको कभी आप ज़िंदगी में एक मवाज़ना कीजिएगा, ये मेरा अपना ज़ाती मुताला है, मैं किसी को बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है और मेरा हक़ है कि मैं अपनी ज़ाती राय दूँ। अगर इंग्लिश अदब में आप लोगों ने शेक्सपियर को पढ़ा है जिस हवाले से, आप उस हवाले से अमजद साहब को ज़रूर पढ़िएगा। तो किस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इनमें एक जो काफ़ी कदर मुश्तरक है किसी एतबार से है कि वो भी बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे ड्रामा निगार थे और अपने अहद की तर्जुमानी की उन्होंने, और फिर उसमें ऐसी रिवायतें कायम की जो आज तक उस डगर से लोग नहीं हंस सके। ये सारा काम अमजद साहब ने तन्हा पाकिस्तान में किया उन्होंने। आप कहते हैं उन्होंने ड्रामे लिखे हैं अमजद साहब ने, लेकिन वो एक रिवायत, एक ऐसा उन्होंने अमेरिकन पैटर्न चेंज किया। आपने न सिर्फ समाजी बुनियादों के ऊपर, यानी घरेलू मामलात के ऊपर, हर ज़िंदगी के उस पहलू को उजागर किया है अपने ड्रामों में। हो सकता है आपने सारे ड्रामे ना देखे हों, लेकिन उन ड्रामों की पजीराई ये है कि इनको पूरे हिंदुस्तान, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो अमजद साहब को पसंद किया जाता है वो हिंदुस्तान में किया जाता है कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो है, यकीन करेंगे, मशहूर ख्वाजा ने एक जगह लिखा था कि अमजद अगर हिंदुस्तान में होते तो शायद इनकी पूजा होती, इस एतबार से नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक पजीराई होती है। आपने एक नाम से अमजद आप घर गए भूल गए, लेकिन उनके आप काम पढ़े 1987 में, मेरे ख्याल में इस हॉल में काफ़ी ख़वातीन पैदा भी नहीं हुई होंगी 1987 में। इनको कोई भी नहीं हुआ। एज के मामले में इत्तेफाक है भाई, मैं मगरिब की बात झूठ नहीं बोलता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1987 में, और ये बहुत यंग एज के अंदर इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। ईशा की बात तो बोलते हैं
میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو بھائی امجد صاحب, کیونکہ اس میں میں کوئی اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ان کو آپ امجد صاحب کو ضرور پڑھیں اس اعتبار سے, اور آپ کوشش کریں, چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے عہد میں یہ سب سے بڑا نام ہے, صرف اس لیے نہیں کہ امجد صاحب جانے, انہوں نے جتنا کام کیا ہے شاعری کے اندر, نثر کے اندر, 17 سے قریب 1.5 درجن ان کے مجموعہ کلام ہیں. ان کے 1998 میں ان کو ستارہ امتیاز دیا گیا, اور میں گورنمنٹ پاکستان سے کہتا ہوں کہ ان کو ہلال امتیاز دیا جائے, ان کو نشانے جو ہے پاکستان دیا جائے, جس حوالے سے انہوں نے اپنا کام کیا ہے, علمی سفر جو طے کیا ہے انہوں نے اتنی کامیابی سے اور اتنے محتاط طریقے سے. کبھی آپ اندازہ لگائیے کہ اس منصب کا آدمی آپ نے کبھی اتنا منتقل مزاجی دیکھا ہوگا جو امجد صاحب کا صاحب, یعنی کہ انسان بھی اتنے اچھے ہیں, جتنے اچھے اور بہت اچھے رائٹر ہیں اتنے بڑے انسان بھی ہیں, اور یہ امتزاج آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گا. یہ ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے. حاضرین محفل, بے ربط گفتگو, لیکن آپ کے لیے ایک جملہ کہوں گا امجد اسلام صاحب کے لیے, آفتاب آمد دلیل آفتاب. بھرپور تعلیوں میں استقبال کیجیے محترم جناب امجد اسلام صاحب. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں شاہد بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی وساطت سے آج اس ایک چھت کے تلے اتنے ہم وطنوں سے اور اتنے محبت کرنے والے لوگوں سے, ادب سے محبت کرنے والے لوگوں سے, انسانیت سے محبت کرنے والے لوگوں سے ملاقات کا, بات چیت کا موقع ملا. اس کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ. اور اب سب احباب کا بھی شکریہ جو یہاں کی بہت مصروف زندگی میں سے ادب کے لیے وقت نکال کر, انسانوں کے لیے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں. تو میں آپ کو ایک 2 شعر پہلے سناتا ہوں, بالکل تازہ ہے. کیسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے, کیسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے, ساری گرہیں کھل جاتی ہیں ایک گرہ کھل جانے سے. کیسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے, ساری گرہیں کھل جاتی ہیں ایک گرہ کھل جانے سے. اور کیا ہے اب جو نسل نو نے ہم کو ہنس کر ٹال دیا, کیا ہے اب جو نسل نو نے ہم کو ہنس کر ٹال دیا, ہم بھی کب اس دور جنوں میں سمجھے تھے سمجھانے سے, ہم بھی کب اس دور جنوں میں سمجھے تھے سمجھانے سے. اور زیادہ کرنا ہے, کچھ وضاحت نہ التجا کیجیے, کچھ وضاحت نہ التجا کیجیے, سچ کہا ہے تو حوصلہ کیجیے. کچھ وضاحت نہ التجا کیجیے, سچ کہا ہے تو حوصلہ کیجیے. ہم نے مانا کہ معتبر ہے دماغ, ہم نے مانا کہ معتبر ہے دماغ, دل نہ مانے اگر تو کیا کیجیے. ہم نے مانا کہ معتبر ہے دماغ, دل نہ مانے اگر تو کیا کیجیے. اور آپ بھی تو یہیں پہ رہتے ہیں, آپ بھی تو یہیں پہ رہتے ہیں, خود کو بھی وقت کچھ دیا کیجیے. آپ بھی تو یہیں پہ رہتے ہیں, خود کو بھی وقت کچھ دیا کیجیے. اور کرنا چاہیں جو شہر کی تعمیر, کرنا چاہیں جو شہر کی تعمیر, اپنے ہی گھر سے ابتدا کیجیے. کرنا چاہیں جو شہر کی تعمیر, اپنے ہی گھر سے ابتدا کیجیے. اور آئینے ٹوٹ کر نہیں جڑتے, آئینے ٹوٹ کر نہیں جڑتے, دوستوں کو نہ یوں خفا کیجیے. آئینے ٹوٹ کر نہیں جڑتے, دوستوں کو نہ یوں خفا کیجیے. اور لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے, لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے,
तबसरा सोच कर किया लफ्ज़ से भी खराश पड़ती है, तबसरा सोच कर किया कीजिए। और झूठ से भी बुरा है आधा सच, झूठ से भी बुरा है आधा सच, इससे बेहतर है चुप रहा। ये एक नज़्म है, ये आप ही जैसे अहबाब के लिए है जो अपने अपने वतन से दूर, तो खैर ये वतन आप ही का है, लेकिन वतन से दूर निकले तो इसको उन्वान ही है सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। तो ये नज़्म है आपको। रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, जिंदगी के रास्ते से, जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलसिता सजाने में उम्र काट देते हैं, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आसों का खूब बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं। ये नहीं कि इनको इस रोज़ जब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आंसू का खूब बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। असल जो इबारत हो बस नविश्त हो, असल जो इबारत हो बस नविश्त। आखिरी शेर है कि फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं, इनके सहन में सूरज देर से। तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। न मैं कह सका न तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। न मैं कह सका न तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते, तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते। तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में। तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में रह गई। और मेरी जिंदगी में जो लोग थे मेरे आसपास से उठ गए, मेरी जिंदगी में जो लोग थे मेरे आसपास से उठ गए। मैं तो रह गया उन्हें रोकता, मेरी बात बीच में रह गई। मैं तो रह गया उन्हें रोकता, मेरी बात बीच में रह गई। और आखिरी शेर इसका जिसके लिए मैंने जो था लिखी कि मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी, मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी। तो हकीकतन भी वही हुआ, मुझे वहम था तेरे सामने
نہیں کھل سکے گی زبان میری، سو حقیقتاً بھی وہی ہوا، میری بات بھی مجھے رہ گئی۔ ایک نظم میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرا زندگی کا بہت سارا حصہ وقت پڑھانے میں گزرا۔ ہمارے زمانے میں جیسے ہم نے بہت سے دوست بیٹھے، یہ سیمیسٹر سسٹم وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو منتھلی اور کوارٹرلی اس طرح کے امتحان بہت ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں اپنی کلاس کا ایک منتھلی ٹیسٹ لے رہا تھا، تو بچوں کو میں سوال دے کر بیٹھ گیا کہ اب پرچے کلیکٹ کر کے جاؤں گا۔ کیونکہ میرے پاس بڑا وقت تھا تو میں ایسے ہی چہرے دیکھ رہا تھا کہ کس کس کو یہ سوال آتا ہے۔ تو ان کو دیکھنے کے دوران یہ نظم ڈان ہوئی اور اس کی شکل بنی، تو اس کو عنوان ہے کمرہ امتحان۔ تو یہ میں آپ کو سناتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو اپنی بھولے ہوئے تجربے شاید یاد آ جائے۔ بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے، بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو، بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتے ہیں، یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں، یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں، ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں، دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں، ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں، دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں، شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے، بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے، شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے، بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے، مجھ کو دیکھتے ہیں تو جو جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں، دائرے بناتے ہیں، جیسے ان کو پرچے کے سب سوال آتے ہیں۔ مجھ کو دیکھتے ہیں تو جو جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں، دائرے بناتے ہیں، جیسے ان کو پرچے کے سب سوال آتے ہیں۔ اس طرح کے منظر میں امتحان گاہوں میں دیکھتا ہی رہتا تھا، نقل کرنے والوں کے نت نئے طریقوں سے آپ لطف لیتا تھا، دوستوں سے کہتا تھا کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے، سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال آیا، کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے، سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال آیا ہے، وقت کی عدالت میں، زندگی کی صورت میں، یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے، کس نے یہ بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال آیا ہے، وقت کی عدالت میں، زندگی کی صورت میں، یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے، کس نے یہ بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کچھ سمجھ میں آیا ہے۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں، زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں، بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو، بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو، بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتا ہوں، حاشیے لگاتا ہوں، دائرے بناتا ہوں، یا سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں، یا سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں۔ یہ غزل کے لیے آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن بہت سے دوستوں نے کہا میں اس کے دو چار شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں،
میرے ساتھ آ اسے بھول جا. صبا کہہ گئی میرے کان میں میرے ساتھ آ اسے بھول جا. کسی آنکھ میں نہیں اشک غم تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم. کسی آنکھ میں نہیں اشک غم تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم. تجھے زندگی نے بھلا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا. تجھے زندگی نے بھلا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی. دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا. جب آپ تھک جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا. ایک نظم ہے چھوٹی سی, اس کا عنوان ہے بے وفائی کی مشکلیں. بے وفائی کی مشکلیں جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے. جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے تو اتنا جان لو پیارے سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے. جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے تو اتنا جان لو پیارے سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے. ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے گواہی دینے آئیں گے. پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ ڈھانکیں گے تمہیں واپس بلائیں گے. پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ ڈھانکیں گے تمہیں واپس بلائیں گے. کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے. کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے. تمہیں دامن سے پکڑیں گے تمہاری جان کھائیں گے. چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے. چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے. ذرا پھر سوچ لو جانا نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو. بس ایک آدھ چیزیں میں آپ لوگ اوجھل سہی نگاہ سے ڈوبا نہیں ہوں میں. اوجھل سہی نگاہ سے ڈوبا نہیں ہوں میں. اے رات ہوشیار کہ ہارا نہیں ہوں. اوجھل سہی نگاہ سے ڈوبا نہیں ہوں میں. اے رات ہوشیار کہ ہارا نہیں ہوں میں. اور مجھ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں مگر مجھ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں مگر جتنا برا سمجھتے ہو اتنا نہیں. مجھ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں مگر جتنا برا سمجھتے ہو اتنا نہیں. اور پھر دیکھیے گا اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجیے. اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجیے. لہجے کا رخ سمجھتا ہوں بچہ نہیں. اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجیے. لہجے کا رخ سمجھتا ہوں بچہ نہیں ہوں میں. اور ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت. ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت. دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں. ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت. دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں. اور دل کو گواہ کر کے لکھا جو بھی کچھ لکھا. دل کو گواہ کر کے لکھا جو بھی کچھ لکھا. کاغذ کا پیٹ بھرنے کو لکھتا نہیں. کاغذ کا پیٹ بھرنے کو لکھتا نہیں. دل کو گواہ کر کے لکھا جو بھی کچھ لکھا. ایک نظم کے لیے بہت سے آپ نے کہا وہ بھی سن لیجیے. اس کو عنوان ہے ذرا سی بات.
زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں وقت کی روانی ہے وقت کی گرانی ہے سخت بے زمینی ہے سخت لامکانی ہے ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے تم کو جو سنانی ہے بات وہ ذرا سی ہے بات عمر بھر کی ہے اور عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں بے شمار موتی ہیں آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ چور بن کے آتا ہے اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے زندگی سے لمبی ہے بات رت جگے کی ہے زندگی سے لمبی ہے بات رت جگے کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس یہ غزل ہے اور آخر میں آپ کو اپنی پسند کی ایک نظم سنا کر اجازت آپ سے لیتا ہوں آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا اور کچھ دن تو میرا عکس رہا آئینے پہ نقش کچھ دن تو میرا عکس رہا آئینے پہ نقش پھر یوں ہوا کہ خود میرا چہرہ بدل گیا پھر یوں ہوا کہ خود میرا چہرہ بدل گیا تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی جاتے ہی ایک شخص کے کیا کیا بدلا کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی جاتے ہی ایک شخص کے کیا کیا بدل گیا جیسے دیکھیے کہ اٹھ کر چلا گیا کوئی وقفے کے درمیان اٹھ کر چلا گیا کوئی وقفے کے درمیان پردہ اٹھا تو سارا تماشا بدل گیا اٹھ کر چلا گیا کوئی وقفے کے درمیان پردہ اٹھا تو سارا تماشا بدل گیا اور حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے باتوں میں اپنی بات کو کیسا بدل گیا حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے باتوں میں اپنی بات کو کیسا بدل گیا اور اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ امجد یہ کون شہر کا نقشہ بدل گیا اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں امجد یہ کون شہر کا نقشہ آخر میں ایک نظم لکھی تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے ہے لیکن ہم سب کے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو ہماری نئی نسل ہے اس کے لیے اس کے ساتھ میں نے
وہ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے جو شاید ہم سب کے دلوں میں ہیں. یہ میں آپ کو سنا کر آپ سے اجازت دیتا ہوں. اچھا چلیے میں یہ سنا لوں پھر میں آخر میں وہ کوئی بات ذیشان کے نام جو لکھی. جی ذیشان والی بھی سنانے لگا. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہے. اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں. اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید. میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید. مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. انوکھے پھول ہیں اس کے نرالے اس کے موسم ہیں. خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے. خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں. ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے. نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں. اصل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے. نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھی جو ایک بھولا فسانہ تھا. اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھی جو ایک بھولا فسانہ تھا. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. نئے بازار تھے میرے کرنسی اور تھی میری. نئے بازار تھے میرے کرنسی اور تھی میری. وہ بستی اور تھی میری. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں. میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں. کافی بند ہے اس کا. اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا. اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا. مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں. یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا. مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا. نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا. اب میں آپ نے کہا تو میں آخر میں آپ کو وہ نظر سنا دوں. ویسے بھی یہ محبت کی محفل ہے. اچھا تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہی لگے. اس کا عنوان ہے محبت کی ایک نظر. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا.
اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جھانا ٹوٹے. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جھانا ٹوٹے. وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا. گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا. میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا. میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا. میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا. میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا. میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا. میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا. میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا. کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا. کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا. شاید ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ امجد اسلام امجد نے کچھ میرے پاس نمبر ہے جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں. 63 کے قریب انہوں نے اپنی کتابیں یا کالموں کا مجموعے وہ لکھے. 63 امجد اسلام امجد جن کو 12 مختلف بڑی آرگنائزیشنز کی ممبرشپ ہے, ان کے ساتھ افیلیٹ کا کام ہے. 35 کے قریب امجد بھائی کو ایوارڈز ملے ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں. اب ریسنٹلی ترکی میں طیب اردگان انہوں نے اس ایوارڈ سے امجد بھائی کو نوازا ہے. کئی ڈرامے جن کی تعداد اس میں ڈرامے ٹی وی سیریل تقریباً ان کی تعداد بھی جو پی ٹی وی کی بڑی سیریلز ہیں وہ تقریباً 9 کے قریب ہیں, جس میں وارث, دہلیز, سمندر, وقت, رات, دن اور اسی طرح کے بہت ساری سیریلز. پھر پرائیویٹ سیریلز جو ہیں ان کی تعداد 7 کے قریب ہے. پھر پی ٹی وی کے لانگ پلے جو امجد اسلام امجد بھائی نے لکھے ہیں وہ ان کی تعداد 16 ہے. پھر اور ویسے 50 منٹ کے پلیز جو ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً 47 کے قریب ہے. یہ
تاریخ ہے ہماری اس ادب کی. اور وہ میں اس لیے یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں صرف امجد بھائی کی تعریف ہی نہیں کہ اس سے ہمیں ایک موٹیویشن ملے کہ ہم نے ادب کو چھوڑ دیا. اگر ہم مشاعرے کبھی کوئی ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں جو تعداد نظر آتی ہے صرف امجد بھائی نہیں بلکہ ہمارے دوسرے شعراء خالد عرفان بھائی ہیں یا شوکت فہمی تھے, رئیس وارسی ہیں, تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہے ادب کو. کے لیے لیا ہے مفت بھائی نے ماشاءاللہ. بھائی ایک منٹ ادھر دیکھتے ہوئے سائن کرتے ہیں, ہماری طرف دیکھتے ہیں. جی شکریہ جی. میں پاکستان چلڈرن لیگ کے شاہد یات اور صابر علی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ سب مہمانوں کا بھی جتنوں نے آپ سب نے ہمیں اتنی عزت دی. تو میں پہلے بھی جو ہے نا شاعروں سے ملتا رہتا ہوں, امجد سلام سے کئی مشاعروں میں, لیکن آج مجھے میرے وطن نے عزت دی ہے. 2 شعر میری اپنی نظم کے پنجابی کا شعر آج پاکستان میں مطلب چاچا صدا وطن دی خیر منگے سچے عشق نے ڈوبیاں تاریاں نے. اور میری وہ نظم ہے, ابھی ٹائم نہیں ہے, پہلا اور آخری شعر. اپنا وطن تو پیارا وطن ہے اس کو سنبھال رکھنا. یہ ایک دن ہم سب نے جو ہے نا اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے امتی بنایا ہے, ان کے سامنے بھی پیش ہونا ہے. تو میں سارے میروں وزیروں اور حکمرانوں سے ملتا رہا ہوں اور سب کو جانتا ہوں, اور میں بڑے فخر سے یہ گنبد خضرا پرچم پہن کے پھرتا ہوں. میری زندگی کا ایک مجھ سے بڑے لگتے ہیں امجد سلام امجد, لیکن میری بھی 73 ہے. میرے ایک زندگی کا تجربہ ہے, انسان ہر بوجھ اٹھا سکتا ہے, ضمیر کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنا وطن تو پیارا وطن ہے اس کو سنبھال رکھنا, جس میں ہم کو جینا مرنا وہ ہے پاکستان. اور میری وفاؤں کا ہے حاصل ملک کی عظمت شان, میری اداؤں میں دیکھے گی دنیا پاکستان. اور آخری شعر ہے, وطن کی مٹی ہر شب مجھ کو دیتی ہے پیغام. وطن کی مٹی ہر شب مجھ کو دیتی ہے پیغام. رسوا ہو جاؤ گے چاچا بھول کے پاکستان, جب تک سورج چاند رہے گا پیارا پاکستان رہے گا. پاکستان زندہ باد. ناظرین, امجد اسلام امجد صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آج نیو یارک میں ہیں, اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. جناب امجد اسلام امجد صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو کون نہیں جانتا, دنیا بھر جانتی ہے. وہ لوگ جو یہاں آئے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے مل رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو کہ نہیں آ سکے یہاں پہ بستے ہیں اپنے ہم وطن, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس جی پیغام تو یہی ہے کہ جس نیک کام کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, یہ مشاعرہ بھی آج اس کے لیے ہی انفیکٹ ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تو بہت سی چیزوں سے نوازا ہے, لیکن ہمارے ہی وطن میں اللہ کے بندے بچے جو ہیں بے شمار جو ہیں وہ محروم ہیں زندگی کے بنیادی حقوق سے بھی. تو اگر ہم سب مل کے ان کے لیے کچھ کر سکیں, اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں سے ان کا حصہ نکال سکیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح کے کام کے لیے شاعری پڑھنے میں اور زیادہ اچھا لگتا ہے کہ چلیں ہمارا پڑھا ہوا کسی کام آ رہا ہے. بالکل. آپ محبت کی نظمیں آپ کی بہت سی ہم سنتے رہتے ہیں, بڑی خوبصورت, اس میں آپ عکس بندی کرتے ہیں, پھولوں کی بات کرتے ہیں, خوشبو کی, جزیروں کی, اور پھر یہ محبت ہی ہے جو کہ آپ بچوں کے ساتھ اب آپ کی محبت اس طرف جا رہی ہے. محبت کو آپ اتنی امپورٹنس کس لیے دیتے ہیں آپ کے خیال میں؟
میری ایک 3 لائنوں کی ایک نظم ہے جی, وہ آپ کی ان ساری باتوں کا جواب اس میں ہے کہ محبت ایسا دریا ہے, محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا ہے. واہ, بہت بہت شکریہ. بہت سوال ہے جو ہمارے ویورز نے آپ کے لیے ہمیں خاص طور پہ کہا تھا کہ امجد اسلام صاحب سے ملاقات ہو کہ ان سے یہ ضرور پوچھنا کہ آپ جتنے بہترین اچھے رائٹر تھے, ڈرامہ آپ کے بہت زیادہ کامیاب تھے, اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اپنے میں تبدیلی لائی اور آپ شاعری کی طرف آئے. نہیں جی, ایسا نہیں ہے, شاعری میں پہلے سے ہوں, ڈرامہ میں نے بعد میں کیا ہے. لوگوں کو تو یہی خیال ہے کہ آپ پہلے, میں بیسیکلی شاعر ہوں, ڈرامہ بعد میں نے کیا, اور بند میں نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ جو آج کل ڈرامہ ہوتا ہے وہ میں لکھ نہیں سکتا جس طرح کا ڈرامہ کر رہے ہیں. ہاں, تو حالات کوئی بہتر ہوں گے تو میں انشاءاللہ دوبارہ لکھوں گا. لوگ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے جو شاعری ہے اور آپ کا جو اپنے ڈرامہ میں کام کیا, اس کے درمیان جو سفر ہے اس بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے کہ شاعری اور نہیں, ان میں پہلی بات تو یہ کہ ان میں کوئی دو یہ نہیں ہے کہ ایک یہ کنارہ ہے ایک یہ کنارہ ہے. جو کریٹو جانر ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں, بعض اوقات کچھ اللہ رب کریم عنایت کر دیتا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ ایک سے زیادہ اس میں ایکسل کر لیتے ہیں. تو اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی, میں شاعری بھی کی ہے, میں ڈرامہ لکھا وہ بھی لوگوں نے پسند کیا, اب میں کالم لکھتا ہوں وہ بھی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, لیکن ان میں آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے, وہ نہیں ہے. جو آپ نے ہمیشہ جب بھی ڈرامہ لکھا ہے آپ نے جو کرنٹ جو سچویشن ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کے اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کے, اب جو سچویشن پاکستان میں جا رہی ہے اس وقت, اس بارے میں بھی آپ کے ذہن میں کچھ پلان ہے؟ ہاں جی, لیکن میں ڈائریکٹ پولیٹیکل میں نے کبھی بھی نہیں لکھا, نہ میں اس میں لکھتا ہوں. لیکن معاشرے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, لیکن بدتمیزی سے اس وقت میڈیا جو ہے وہ کچھ سیٹھوں کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے, اور وہ ڈرامہ جو ہے ڈرامے میں زندگی کا وہ حصہ جو دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھا رہے. تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے, لیکن جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں پھر میں انشاءاللہ لکھوں گا. سوشل میڈیا کی بہت دھوم ہے پاکستان میں, دھوم ہونا اور بات ہوتا ہے جی, لیکن اس میں تو یہ تو نہیں نا. ہاں, لیکن نہیں, اس میں اچھے بھی لوگ ہیں کہیں مواقع, لیکن وہ بھیڑ چال بھی ہے لگی ہوئی ہے, بھیڑ بھی لگی ہوئی ہے. تو ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم جو بات کریں وہ ٹھیک ہی ہو. ہاں, بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے آرگنائزر اور چلڈرن ریلیف پروگرام کے روح رواں جناب شاہد ایاز صاحب ہیں. آج کا جو بہترین انہوں نے ایونٹ کیا ہے اور فنڈ ریزنگ کیا ہے, جس میں امام وہاب اور امجد صاحب, خالد عرفان صاحب اور بہت سے موجودین شریک ہوئے ہیں. اس بارے میں آپ کچھ بریفلی ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے کیا مقاصد کیا ہے؟ شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے مجھے موقع دیا کہ پاکستان چلڈرن ریلیف کا جو اصل مقصد ہے کہ پاکستان میں جب میں نے یہ سنا اور پڑھا کہ 2 کروڑ 28 لاکھ بچے اسکول نہیں جا پاتے, اور میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور ہسٹری میں ہم نے ان قوموں کے عروج و زوال کو جب دیکھا کہ وہ قومیں جنہوں نے تعلیم کو اپنا مقصد بنایا اور تعلیم حاصل کی, وہ قومیں ہمیشہ ترقی یافتہ بنی اور انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی. اور مسلمانوں کی جو تنزلی ہے اس کی جو ایک سبب ہے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے, اور خاص طور پر پاکستان سے میری محبت بھی ہے, پاکستان میرا گھر بھی ہے, ماں بھی ہے. تو اس پاکستان کو ہم ایک اچھا ترقی یافتہ ممالک میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے یہ عزم کیا کہ ہم پاکستان میں تعلیم کو عام کریں, تعلیم کو پھیلائیں. تو اس مقصد کے لیے ہم نے اس تنظیم کو بنایا ہے پاکستان چلڈرن ریلیف کے نام سے, اور ابھی ہمیں 2 ہی سال ہوئے ہیں ان کے پروجیکٹ کو شروع کیے ہوئے, لیکن انشاءاللہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو کہ جو تعلیم کے بغیر رہ سکے, تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے. جی شاہ صاحب, جیسا کہ آج آپ نے یہ ایونٹ کیا ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے لوکل میڈیا جو ہے اس کو بھی انوائٹ کر کے یا ان تک اپنی آواز پہنچایا کریں, تاکہ یہ نیو یارک میں جو اتنے ہمارے لوگ پاکستانی رہتے ہیں
ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ جس نیک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اس میں وہ اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھی ادا کریں. نہیں بالکل میں جو نیو یارک خاص طور پر ہمارے جو میڈیا کے ساتھی ہیں ان میں سے بہت سے جو پرانے ساتھی ہیں مجھے جانتے بھی ہیں ذاتی طور پر. میں دوسری تنظیموں میں کام کر چکا ہوں اور اس حوالے سے بھی, اور میری کوشش بھی ہے انشاءاللہ کہ سارے دوستوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنے اس آواز کو آگے تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالی. اس میں یقیناً ہماری یہ کوشش رہے گی. آخر میں ہمارے کاوش ٹی وی کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں, کاوش اور اس طرح جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, بس ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم جہاں سے دوسری سیاست کی باتیں, دوسری کمیونٹی کی ڈفرینٹ ایفرٹس جو ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم لوگوں کے اندر اس شعور کو پیدا کریں کہ پاکستان ہمارا وطن ہے, پاکستان سے ہمیں محبت ہے. اگر پاکستان ترقی کرے گا تو اس میں ہم ترقی کریں گے, اور وہ صرف ترقی جو ہے تعلیم کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو ہم تعلیم میں جتنی بھی مدد کر سکیں, کاوش جو ہے اس سلسلے میں ہماری آواز بن سکتا ہے, مختلف کمیونٹی تک اس آواز کو پہنچا سکتا ہے اور کمیونٹی کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین السلام علیکم. صابر علی صاحب جو کہ اس ادارے کے نیو یارک کے انچارج ہیں. صابر صاحب, آپ یہ پاکستان چلڈرن ریلیف پہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ جی شکریہ اشرف بھائی, یہ تقریباً زیادہ دیر نہیں ہوئی, میں نے ابھی 2-3 مہینے ہوئے جوائن کیا ہے پاکستان چلڈرن ریلیف. مگر میں نے جب یہ دیکھا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ پاکستان میں جو چلڈرن ہیں, یتیم اورفن بچے ہیں, ان کے لیے یہ کام کر رہی ہے آرگنائزیشن. تو مجھے بہت ہی اچھا لگا ان کے ساتھ جڑنے, کیونکہ میں کافی دیر سے والنٹیئر کام کر رہا ہوں کسی دوسرے آرگنائزیشن کے ساتھ. تو اب اتنا مزہ آ رہا ہے کہ نیو یارک میں جتنے بھی ماشاءاللہ اب نئے آنے والے ایونٹس ہوں گے آپ کو بھی مزہ آئے گا, اور مجھے بڑی امید ہے کیونکہ اچھے اچھے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہی اچھی کاز کے لیے جڑتے ہیں ہمارے ساتھ. تو بہت ہی زبردست جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو بھی, جو ہمیں بھی, اور جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جس بھی وے میں اللہ ان کے لیے جو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہے ارشد بھائی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور میں آپ کے توسط سے جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی پاکستان چلڈرن ریلیف کے ساتھ جڑیں. جس بھی وے میں آپ جڑنا چاہتے ہیں, والنٹیئر آپ کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے رابطہ کریں. اگر آپ کوئی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں پاکستان چلڈرن ریلیف کو, pakistan.pakcr.org پہ آپ کر سکتے ہیں. تو اینی ٹائم کسی بھی وے میں, دنیا کے کسی کونے میں بھی, ضروری نہیں ہے کہ آپ نیو یارک میں ہیں, کسی بھی جگہ پہ کسی بھی جگہ سے آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. زیادہ تر بچے جو ہیں وہ یتیم بچوں کے لیے آپ کر رہے ہیں, بے سہارا بچوں کے لیے؟ جی ایکچولی یہ ہے کہ جو بچے یتیم ہوتے ہیں جن کے کوئی پوچھنے والا نہیں, اور عمر ان کی 10 سے 12 سال کی ہوتی ہے, تو ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے جو 20 ہمارا میکسیمم جو ہے نا وہ ایک گھر لیتے ہیں, اس میں 20 بچے جو ہیں میکسیمم ارینج کرتے ہیں. تو ایک ہی پیرنٹس اپنے ماں باپ کی طرح بچوں کو وہ رکھتے ہیں, بچے انہیں ماں باپ سمجھتے ہیں, اور ان کو ایک اچھے لیول کی ایجوکیشن جو ہے وہ دلاتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ناظرین اس وقت اسد بھائی ہیں اور ان کی مسز ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ پاکستان چلڈرن ریلیف کے پروگرام میں جناب امجد اسلام امجد کی شاعری کی کتاب جو ہے آپ دونوں نے بائی کی ہے, اور بائی کی ہے, ان کو گفٹ کی ہے, کیونکہ یہ امجد صاحب کی شاعری کو پسند کرتے ہیں, اور مجھے اسپیشلی انہیں کہا تھا کہ اس پروگرام میں مجھے لے کے جانا آج جائے. تو ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے یہ کہ ہمیں یہاں سے ایک کتاب ملی اور میں نے لے کے ان کو گفٹ کر دی ہے. باجی آپ کو شاعری سے واقعی بڑی دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ. اور اچھا, کاوش ٹی وی پہ ہم شام ڈھلے کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں. کسی وقت میں آپ لوگوں کو, ناظرین شام ڈھلے میں باجی اور بھائی جان اسد بھائی ہمارے مہمان ہوں گے, آئندہ آپ انہیں دیکھیں گے بھی. اور آپ کو کوئی شعر یاد ہے امجد اسلام امجد کا, یا کوئی پوئم یا کوئی؟ اس وقت تو خوشی میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مجھے ان سے گلہ ہوتا تھا ہمیشہ کہ آپ نے مجھے کبھی کچھ چیز گفٹ نہیں کی. جب انہوں نے کی تو انہوں نے سارے گلے ہی ختم کر دیے, اب سب گلے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک مصرے سے دوسرا مصرع اس طرح نکلتا ہے جیسے سینے سے ایک نیا سپنا.
एक मिसरे से दूसरा मिसरा इस तरह से निकलता है जैसे सीने से एक नया सपना। तो कैसा लग रहा है इतनी उम्दा किताब और इतनी प्यारी मोहब्बत भरी नज़मों का ख़जाना आपने आज लूट लिया है? बस बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्लाह ताला अमजद साहब को ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारी दुआएं भी हैं, ये हमारा सरमाया है। अल्फाज ही नहीं है मैं इनके लिए क्या कहूँ, मेरे तो छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है। लेकिन इसमें जज्बा है कि आप उन बच्चों की मदद के लिए आपका शौक़ भी पूरा हो गया और उनकी मदद भी हो गई। बिल्कुल, दोनों चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अरशद भाई, शुक्रिया काविश। अरशद भाई आपने हमें बुलाया और बस दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला इन बच्चों की जिनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी जो है वो जो इनकी काविश है, जो कर रहे हैं शायद साहब, अल्लाह ताला इनको उसमें कामयाब कर और हमें हिस्सा डालने की तौफीक दे। हमारे चैनल का नाम भी काविश है। काविश, बिल्कुल। काविश वालों की काविशों का भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।